پیاس اور شدید گرمی کی وجہ سے بار بار نہانے سے یا پھر اپنے جسم پر کوئی گیلا کپڑا لپیٹنے سے کیا روزے کے اجر میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ بات تو مسلمہ حقیقت ہے کہ بندے کو پیاس ہونا، شدید پیاس لگی ہو اور وہ نہا لے، خصوصاً ٹھنڈے تازہ پانی سے اگر وہ نہا لیتا ہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی اگر شدید گرمی ہو بندہ نہا لے تو گرمی بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو معمول تھا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث پاک ہے کہ یصب علی رأسہ الماء وهو صائم من العطس او من الحر، کہ آپ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدید گرمی تھی، روزہ رکھا ہوا تھا، رمضان کا روزہ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، بڑی شدید گرمی تھی اور پیاس بھی بڑی سبھی کو لگی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پانی بہا رہے تھے، بار بار اپنے اوپر پانی بہا رہے تھے، یعنی کہ پیاس کو کم کرنے کے لیے اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ 1 بار 2 بار 10 بار 100 بار نہاتا ہے، اس تعداد کا کوئی فرق نہیں ہے کہ 1 بار یا 2 بار نہانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، زیادہ نہائیں گے یا زیادہ دیر تک نہائیں گے تو روزے کے اجر میں کمی یا روزہ مکروہ ہو جائے گا، بالکل غلط بات ہے۔ 100% پیاس کو کم کرنے کی نیت سے بندہ نہاتا ہے تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بار بار اپنے جسم پر پانی بہا رہے تھے اسی وجہ سے۔ اور ایسے ہی روزے کے دوران، روزہ رکھا ہوا ہے تو اس دوران مسواک استعمال کرنا یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا منہ کی صفائی کے لیے، اس سے روزے کے اجر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو پکی بات ہے۔ لیکن یہاں فرق بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسواک استعمال کریں، یہ تو سنت سے ثابت ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا اس کا ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے، حلق تک ذائقہ موسم، دیکھ بھائی ذائقے سے بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز حلق سے آگے گزرے گی تو وہ ہمارے روزے کو توڑ سکتی ہے، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا۔ کس مسواک کا ذائقہ نہیں ہے؟ کوئی ایسی مسواک ہے جس کا ذائقہ نہیں ہوتا؟ ہر مسواک کا، ہر درخت کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، اور کچھ کا تو اتنا ترش اور کڑوا ذائقہ ہوتا ہے کہ شاید کسی ٹوتھ پیسٹ کا اتنا تیز ذائقہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مسواک استعمال کرنا یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، بلکہ منہ کو صاف کرنے کے لیے مسواک استعمال کرنا بار بار۔ اب حدیث کے جو الفاظ ذرا غور سے سنیں، سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم ما لا احصی، صحیح بخاری کی حدیث، کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے دیکھا، 1 بار 2 بار 10 20، کہتے ہیں اتنی بار میں نے دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا، ما لا احصی، میں گن نہیں سکا کہ کتنی بار میں نے دیکھا۔ تو بھائیو، کوئی بھی نیکی کا کام ہے عام دنوں میں کریں جتنا اس کا اجر ہے، رمضان کے مہینے میں کریں اور روزے کی حالت میں کریں تو وہ تو بڑا 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو مسواک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، اور اس کے 2 بڑے فائدے آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک تو یہ مطہرۃ للفم، منہ کی صفائی ہوتی ہے، ومرضات للرب، اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کو بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو مسواک کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی سنت کو اپنائے گا، مسواک کو استعمال کرے گا تو وہ اللہ کو اور زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو اس لیے مسواک یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ اس کے اجر میں کوئی کمی ہوتی ہے، بالکل یہ غلط بات ہے کہ روزے کے اجر میں کمی ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا نسیہ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ بول کر، روزے کی حالت میں بول کر کوئی چیز کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، مقدار جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، مثال کے طور پہ بندے کو پیاس لگی ہے، بڑی شدید پیاس ہے اور اسے یاد نہیں کہ میرا روزہ ہے، تو وہ بول کر پانی اتنا پی لیتا ہے کہ اس کی پیاس بالکل ختم، اب شام تک، افطاری کے وقت تک اسے پیاس پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا اس نے پی لیا یا اتنا اس نے کھا لیا، تو اس کے روزے میں پھر بھی ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، شرط یہ ہے کہ بھول کر ہوا ہو۔
اور اگر کھاتے ہوئے کوئی چیز کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے، ایک لقمہ بھی اگر کھائیں گے یا ایک گھونٹ کا کچھ حصہ بھی اگر گلے سے حلق سے اترے گا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کر روزے کو توڑیں گے تو بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔